کوئی گھر ایسا نہیں جس کے دروازے پر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ روزانہ 5 مرتبہ کھڑا نہ ہوتا ہو۔ جب وہ ایسے انسان کو پاتا ہے جس کا رزق ختم ہو چکا ہوتا ہے اور عمر مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو اس پر موت کا غم ڈال دیتا ہے۔ پھر موت کی سختیاں اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ پھر جس کی گھر والی اپنے بال منتشر کرتی، چہرہ پیٹتی، گریہ زاری کرتی اور ہلاکت و تباہی کو پکارتی ہے تو ملک الموت کہتا ہے تم پر ہلاکت ہو، یہ اہو بقا کیوں کرتے ہو؟ نہ کسی کے پاس حکم الہی کے بغیر آیا اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی روح قبض کی، اور میں تو تمہارے پاس بار بار آؤں گا حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر لوگ مردے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر رونے لگیں، یہاں تک کہ جب مردے کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح تخت کے اوپر پھڑپھڑاتے ہوئے پکارتی ہے اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جس طرح میرے ساتھ کھیلی۔ میں نے حلال و غیر حلال مال جمع کیا، پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑایا، اس کا نفع تمہارے لیے ہے اور نقصان میرے لیے، بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے محتاط رہو۔ کہتے ہیں موت کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس کا شکار ہوتا ہے اور اس کی تکالیف سے دوچار ہوتا ہے۔ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے، اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت یعنی حیات باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے، کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والے کرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی ہے اور قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بے کار و بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لیتی ہے، عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے، ساتھ ہی دیگر اعضاء کی طاقت بھی ختم کر دیتی ہے۔ مردہ چیخو پکار کر کے راحت چاہتا ہے لیکن کرے کیا؟ قدرت نہیں، اگرچہ نزع روح کے وقت سننے کی قوت باقی رہتی ہے۔ روح نکلتے وقت سینے اور گلے سے گائے بیل کی مثل آوازیں نکلتی ہیں، چہرے کا رنگ سیاہی مائل خاک کی رنگت میں بدل جاتا ہے، آنکھوں کے سیاہ ڈیلے پپوٹوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، خصیے بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، انگلیاں زرد پڑ جاتی ہیں، ہر عضو جدا جدا موت کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں موت کی زد میں آ جاتی ہیں۔ یوں ہر عضو بار بار شدت و سختی اور کرب و اضطراب سے دوچار ہوتا ہے۔ بالآخر جب روح گلے تک پہنچتی ہے تو دنیا اور اہل دنیا نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور حسرت و ندامت اسے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا بے شک میں اس کی تکلیف جانتا ہوں، اس کی ہر رگ جدا جدا موت کی اذیت کا شکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باوقت وصال پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس اس میں ڈالتے، پھر اسے چہرہ نور پر پھیرتے اور فرماتے اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں بہت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اے اللہ عز و جل مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ علیہ السلام سہ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ مجھ سے الگ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے، پھر ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
جب ہوش آیا تو ملک الموت اپنی اصل حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی فاسق و فاجر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو میت پر روتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اگر تم میت پر رونے کی بجائے خود اپنی جانوں پر روتے تو تمہارے لیے بہتر تھا، کہ میت کو تو 3 ہولناک مراحل سے نجات مل گئی ہے۔ ملک الموت کو اس نے دیکھ لیا، موت کا ذائقہ بھی اس نے چکھ لیا، اور اسے برے خاتمے کا خوف بھی نہ رہا۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنی جان پر روئے کہ یہی اس کے زیادہ لائق ہے، اور اسے اس بات سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ موت اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت کا نشان ہے کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی، تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی، تو میری پیٹھ پر چلتا ہے جبکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی، تو مجھ پر حرام کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا۔ کسی زاہد سے پوچھا گیا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اس شخص کا حال کیسا ہوگا جو بغیر زاد راہ کے سفر کرتا ہے، کل جب ملک الموت آئیں گے تو اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی، اور جو وحشت ناک قبر میں بلا مونس رہے گا، اور اس کا حال کیسا ہوگا۔ منقول ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل، مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں۔ تو اسے اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ قبر کی طرف آتی ہے اور اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ متغیر ہے اور اس کے نتنوں، منہ اور آنکھوں سے پانی رواں ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے۔ تو اسے کہتی ہے، اب تو اس حال کو پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہیں۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے، تو ناز و نام میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ شہنشاہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہ اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر۔ اے گناہوں کے حریث، اے موت کے جھٹکوں سے غافل، یقیناً موت اچانک آ جائے گی۔ مال و گناہ کی طمع کسی عقل مند کا کام نہیں، تو گناہوں میں جلدی کرتا اور توبہ کو آئندہ سال تک مؤخر کرتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ غنی کا قرض کی ادائیگی کے معاملے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے؟ اللہ عز و جل نے تجھے جوانی، صحت اور فراغت کی دولت سے غنی کر دیا،
پھر بھی تو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ دنیا پر بادشاہت کرنے والے بڑے بڑے جابر اور لیڈر کہاں چلے گئے؟ بندوں پر بڑائی چاہنے والوں کو کیا ہو گیا؟ کہاں ہیں قاتل اور حملہ کرنے والے؟ اللہ عز و جل کی قسم، موت کے تیر ان سب میں پیوست ہو گئے۔ وہ اب قتل گاہوں میں پڑے ہیں، اور موت نے انہیں فرش اور قالین کے بعد پچھاڑ کر پتھر کی سل اور چٹان کے درمیان رکھ دیا ہے۔